اکمل کی شادی بہت چھوٹی عمر میں ہوئی تھی اور دلہن کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں رشک سے پھٹی جا رہی تھیں، کیونکہ آمنہ بہت زیادہ حسین لڑکی تھی۔ کم عمری کے ساتھ معصومیت اور لمبے قد کے ساتھ سڈول جسم اور گورے رنگ نے اسے حسن کی ملکہ بنا دیا تھا۔ اکمل بھی بہت خوش تھا اور ہر وقت آمنہ کے آگے پیچھے پھرتا۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کے 1 سال بعد ہی ان دونوں کو چاند سا بیٹا عطا کیا تھا، جسے پا کر دونوں میاں بیوی بے تحاشا خوش تھے۔ کہتے ہیں کہ قسمت جب کسی پر مہربان ہوتی ہے تو پھر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی ان دونوں کے ساتھ بھی ہوا۔ ایک بیٹے کے بعد دوسرے اور پھر تیسرے بیٹے کی پیدائش بھی آمنہ کے حسن میں کمی نہیں لا سکی تھی۔ ہاں، کمی ان میاں بیوی کی محبت میں آ گئی تھی، اور وجہ کم از کم ہمارے علم میں نہیں تھی۔ اکمل نے کسی کمپنی میں ملازمت اختیار کی اور وہاں ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دوستی نے محبت کی شکل اختیار کی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں اور آخرکار کسی کو بھی بتائے بغیر شادی کر لی۔ شادی کے بعد 6 ماہ تک تو اکمل نے دوسری بیوی کو الگ رکھا، اور جب 2 گھروں کا خرچہ اٹھانا مشکل ہو گیا تو دوسری کو اپنے گھر لے آیا۔ دوسری بیوی کو دیکھ کر آمنہ بہت روئی، چیخی، چلائی، لیکن اس سے زیادہ ظاہر ہے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک اتنا خوش باش جوڑا جن کی محبت کی دوسرے مثالیں دیا کرتے تھے، اب ہر وقت ان کے گھر سے چیخ و پکار کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ دوسری بیوی کا مطالبہ تھا کہ اکمل پہلی بیوی کو چھوڑے، کیونکہ بقول اکمل کے میری بیوی میرے والدین کی پسند ہے، میری نہیں۔ مجھے اس سے ذہنی اور جسمانی آسودگی میسر نہیں ہے۔ 3 بیٹے پتہ نہیں پھر کس جذبے کے تحت پیدا کر لیے تھے۔ اب پہلی بیوی جہاں پہلے ہی اتنے بڑے صدمے سے ٹوٹ چکی تھی کہ اس کی محبت اور وفا میں کہاں کمی رہ گئی تھی، جو اس کے خاوند کو چھپ کر شادی کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، اوپر سے شوہر کی دوسری لاڈلی بیوی کی ڈیمانڈ سن کر اور بھی دکھی اور افسردہ رہنے لگی۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو پریشان حال نظر بھی آتا ہے۔ آمنہ بچوں اور گھر والوں کی طرف سے لاپرواہ ہونے لگی، بلکہ خود بھی ہفتہ ہفتہ بھر کپڑے تبدیل کرنے کا خیال نہ آتا، اور خیال آنا بھی کس کے لیے تھا؟ جان نثار کرنے والا شوہر پلٹ کر دیکھتا بھی نہیں تھا اور دوسری بیوی دیکھنے کا موقع بھی نہیں دیتی تھی۔ کہتے ہیں جب برا وقت آتا ہے تو بڑے بڑوں کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ یہی پردہ اکمل کی عقل پر بھی پڑا اور اس نے آمنہ کو طلاق دے دی۔ مجھے یاد ہے جب آمنہ کے والدین اسے لے کر گئے تھے تب محلے میں کوئی ایسا فرد نہیں تھا جس کی آنکھ سے آنسو نہ نکلا ہو۔ سج دھج سے آنے والی آمنہ خالی ہاتھ، اجڑے بالوں اور ویران آنکھوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ بچے تو باپ کی ملکیت ہوا کرتے ہیں نا، اس لیے مالک نے اپنا اثاثہ رکھ لیا تھا۔ دوسری بیوی جہاں اکیلی شوہر اور اس کے گھر کی ملکہ بن کر خوش تھی، تو وہیں 3 بچوں کی ذمہ داری پر پریشان بھی تھی۔ لیکن کیا کرتی، گلے پڑا ڈھول بجانا تو تھا ہی، سو جیسے تیسے بجا رہی تھی۔ انہی دنوں دوسری امید سے ہوئی تو طبیعت کی ناسازی اور خود ماں بننے کے غرور میں بچوں سے غافل ہو گئی۔ ہر وقت نک سک سے تیار بچے اکثر گندے حلیے میں نظر آنے لگے تھے۔ دوسری بیوی کا نشہ کم ہوا تو اکمل کو زندگی کی کڑوی حقیقتیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ اس کا ہاتھ تو آمنہ پر پہلے ہی کھل چکا تھا، اس لیے دوسری اکثر اکمل کے عتاب کا نشانہ بننے لگی تھی۔ اکمل بکھرا گھر اور گندے بچوں کو دیکھتا، لوگوں کے منہ سے اپنے کیے گئے فیصلے پر تنقید سنتا تو سارا غصہ بیوی پر نکالتا۔ خیر، وقت کا کام گزرنا ہے، سو گزر رہا تھا۔ دوسری بیوی نے بیٹے کو جنم دیا تو دوبارہ سے شوہر کی نظر میں معزز ہو گئی۔ اس عرصے میں آمنہ کے بچے بھی کافی بڑے ہو گئے۔ عمر تو پڑھنے لکھنے کی تھی، لیکن وقت اور گھر کے حالات نے بچوں سے خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں دلچسپی بھی کم کر دی تھی۔ ویسے بھی ان کی تربیت کرنے والا تھا بھی کون جو انہیں وقت کے تقاضے سمجھا کر پڑھنے پر قائل کرتا، اس لیے بچوں کو کام پر ڈال دیا گیا۔ مرد کا ہاتھ ایک بار کھل جائے تو نشے کی لت کی طرح ہو جاتا ہے
اور یہاں اکمل کو یہ لت لگ چکی تھی۔ اکمل بیوی کو مار کر اپنا یہ نشہ پورا کرتا تو بیوی گالیاں دے کر بھڑاس نکالتی۔ یہاں ایک نہیں 3 خاندان برباد ہو رہے تھے۔ انہی دنوں دوسری بیوی دوبارہ امید سے ہوئی، مگر اکمل کا مارنے والا نشہ اپنی شدت پکڑ چکا تھا اور وہ بنا بیوی کے حاملہ ہونے کی پرواہ کیے اکثر اس کو مارتا پیٹتا۔ عورت آخر کب تک اتنی سختی برداشت کرتی؟ اس لیے اس کے دماغ پر اثر ہو گیا۔ شاید سر پر چوٹ لگی یا دل کی چوٹ زیادہ گہری تھی کہ جس مرد کی خاطر اپنے والدین بہن بھائیوں کی عزت روند کر آئی تھی اس نے اس قدر بے مول کر دیا تھا، اور پیچھے کے دروازے بھی بند۔ وہ بالکل خاموش سی ہو گئی تھی، ہر وقت تیار ہو کر شوہر کی دل لگی کرنے والی فیشنیبل خوبصورت لڑکی نیم پاگلوں والی حرکتیں کرتی۔ اکمل کے بچوں کو تو ایک طرف، وہ اپنے دونوں بچوں کو بھی سنبھالنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اسی حالت میں اس نے کسی طرح اپنے والدین سے رابطہ کیا اور معافی مانگی۔ والدین بھی کتنی دیر تک اپنی لخت جگر سے ناراض رہتے، اس لیے انہوں نے معاف کر دیا اور بیٹی سے ملنے کی خواہش کی۔ اکمل سے کچھ دن کی اجازت لے کر بیوی اپنے بھائی کے ساتھ میکے چلی گئی۔ والدین نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی تو غصے اور دکھ سے بھر گئے۔ والدین بیچارے کیا کر سکتے تھے، کیونکہ یہ حالت ان کی اپنی بیٹی کی وجہ سے ہی تو تھی۔ بہرحال لڑکی کو علاج کی غرض سے ذہنی بیمار مریضوں کے اسپتال میں داخل کروا دیا گیا، جہاں اس نے دوسرے بیٹے کو جنم دیا جو کہ ذہنی طور پر معذور ہے، جس کے لیے وقت ضروری تھا، جبکہ اکمل 3 بچوں کی دیکھ بھال کرتا یا گھر چلانے کے لیے کام۔ اس نے بیوی کو دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ اگر تم واپس نہیں آؤ تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس دھمکی سے ڈر کر بیوی واپس آنا بھی چاہتی تو نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ اب وہ اس قابل بھی نہیں رہی تھی کہ خود سے دوبارہ وہی قدم اٹھاتی جس نے پہلے ہی اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اکمل نے بیوی کو طلاق بھیج دی۔ بیوی سوکن کے لیے بری ضرور تھی، لیکن اکمل کے لیے محبت اور خلوص سچا تھا، اس لیے اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائی اور کچھ دن بیمار رہنے کے بعد چل بسی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسے آمنہ کی بد دعا کھا گئی، جبکہ میں سوچتی ہوں کہ اگر اکمل انصاف اور عدل سے دونوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا تو شاید اتنے لوگ نہ اجڑتے، اور بد دعا لگنی ہوئی ہوتی تو اکمل کو لگتی جس نے تیسری شادی کر لی اور اب اس بیوی سے ایک بیٹی ہے۔ سنا ہے اکمل تیسری بیوی سے اظہار محبت کرتے ہوئے کہتا ہے، پہلی دونوں میرے مزاج کے مطابق نہیں تھی اور مجھے ذہنی اور جسمانی آسودگی میسر نہیں تھی۔ پہلی بیوی کے 3، دوسری کے 2 بیٹے اکمل کے پاس ہیں، کچھ بچے کام جبکہ کچھ گلیوں میں پھرتے ہیں، اور تیسری نے گھر اپنے نام کروا کر ہی شادی کی تھی۔ بچوں کی زندگی ان کا مستقبل سوالیہ نشان ہے۔ دوستو، آپ کو آج کی میری سنائی ہوئی کہانی کیسی لگی؟ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔